Islamic speech مذہبی اسکالر حضرت مولانا عبدالغفور حیدری speech. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان محترم، میرے عزیز سامعین مقربین، الحمدللہ اس سے پہلے اگلے ہفتے پہ ہم نے آپ کے سامنے آیت نمبر 57 آپ کے سامنے بیان کیا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کچھ باتیں بیان کی، اور آج جو آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ تعالیٰ یہود کی پھر حکم عدولی جو کہ بیان ہو رہی ہے وہ بیان فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراخت کھاؤ پیو، جو آپ کو ملے کھاؤ پیو. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جو بھی چاہے آپ کو، رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور دروازے میں سے سجدے کرتے ہوئے گزرو، جھک کے گزرو، اکڑ کے نہیں، جھک کے گزرو، اور زبان سے حتہ کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. جو انہوں نے غلطی کی تھی اس بنا پہ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ فلاں جو آپ کی بستی ہے اس میں جاؤ اور جھکتے ہوئے جاؤ اور حتہ کا لفظ کہو، معافی کا لفظ کہو، ہم آپ کو معاف کر دیں گے جو آپ کو ملے، اور کھاتے پیو. اور بھلے لوگوں کو اللہ نے فرمایا کہ فبدل الذین ظلموا، فرمایا کہ وسنزيد المحسنین، اور بھلے لوگوں کو اور زیادہ دیں گے، جو اور زیادہ اچھے ہوں گے، زیادہ معافی مانگیں گے، ہم ان کو اتنا زیادہ دیں گے. فرمایا کہ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا، اور فرمایا کہ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، یعنی کہ ان سے معافی کا حکم کیا گیا تھا، معافی کے بارے میں کہا گیا تھا، تو انہوں نے معافی تو نہیں مانگی، اس چیز کو انہوں نے بدل دیا. اور ہم نے بھی فرمایا کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے آسمان سے پھر عذاب نازل کر دیا ان کے. تو یہاں سے مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے، تو لفظی ترجمہ تھا. تفسیر میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لے کر مصر چلے گئے اور انہیں ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم ہوا کہ جو ان کی مروثی زمین تھی، جو ان کی وراثت تھی، جو قبطیوں نے، فرعونیوں نے قبضہ کیا تھا، جب وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کو واپس کیا اور یہاں جو عمالیق ہیں ان سے جہاد کرو، تو ان لوگوں نے نام مردی دکھائی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے انکار کر دیا، جس کی اللہ تعالیٰ نے سزا انہیں میدان طیہ میں ڈال دیا گیا، جو سورۃ مائدہ میں انشاءاللہ ذکر ہوگا، جو آپ کے سامنے پڑھیں گے. یہاں جو قریتن کا جو لفظ ہے قریہ، اس سے مراد بیت المقدس ہے، فلسطین بیت المقدس. حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ربی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے وغیرہ نے بھی یہی کہا ہے کہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اس پاک زمین میں جاؤ، بیت المقدس کی طرف جاؤ اور وہاں جو ملے آپ کو کھاؤ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرو، بدعدلی نہیں کرو، توبہ کرتے جاؤ. تو فرمایا جاؤ، اس میں جو بھی لکھ دی ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ریخا ایک علاقہ ہے وہ ہے، بعض نے کہا کہ اس سے مراد مصر ہے، لیکن صحیح قول اور بہترین جو قول ہے وہ پہلا مراد ہے، یعنی بیت المقدس مراد. قریہ سے مراد یعنی وہ بستی، ان کی اپنی جاگیری زمین وہ جو ہے عمالیق والی، وہ سارے بیت المقدس.
یہ واقعہ طیار سے نکلنے کے بعد کا ہے کہ جمعے کے دن شام کو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پر فتح دی، بلکہ سورج کو ان کے لیے ذرا سی دیر ٹھہرا دیا تھا تاکہ فتح ہو جائے۔ اللہ نے سورج کو ان کے لیے روکا کہ فتح ان کو ہو جائے، بعد میں سورج کو نکالتا ہوں۔ یہ ان کی جو ہے نا دل میں ہو کہ ہم نے اس کو پہلے فتح کی۔ اس شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، جھک کے جاؤ، اللہ کے سامنے خضوع کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ جو اس فتح کے اظہار تشکر کا مظہر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزار بنو کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے آپ نے ہمیں جو ہے نا فتح نصیب کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سجدے سے مراد رکوع کیا ہے، ایسے رکوع کرتے جھکتے جاؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ سجدے سے مراد یہاں پر خشوع اور خضوع ہے، یعنی کہ بہت سے لوگوں نے مراد لی۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ سجدے سے مراد رکوع ہے، یعنی رکوع کی طرح جھکنا ہے، لیکن کچھ راوی کہتے ہیں کہ سجدے سے جو مراد ہے وہ خشوع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، یعنی سر کا تھوڑا جھکانا، کیونکہ حقیقت پر اسے محمول کرنا ناممکن ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ دروازہ قبلے کی جانب تھا، کعبہ کی جانب تھا نا، بیت المقدس پہلے ان کا کعبہ تھا، کعبہ کی جانب تھا، تو اس لیے حکم ہوا کہ کعبہ کی طرف جھکتے ہوئے جاؤ، اللہ کا سجدہ کرتے جاؤ۔ اس کا نام باب الحطہ، باب الحطہ، اس جگہ کا نام جو ہے نا، جو اس دروازہ تھا جس سے ان کو آنا تھا، جس سے اس کو گزرنا تھا ان کو، اس دروازے کا نام باب الحطہ تھا، اس دروازے سے آنا جو کعبہ کی طرف اس کا رخ تھا۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ دروازے سے مراد جہت قبلہ ہے۔ امام راضی نے بھی اس روایت کو نظر نقل کیا ہے کہ وہ دروازہ کعبہ کی طرف تھا۔ بجائے سجدے کی اس قوم نے اپنے رانوں پر گھسکنا شروع کیا، ان کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو، تو انہوں نے کیا کیا، ایسے لیٹے اور رانوں کو، اپنے پاؤں کو کعبہ کی طرف کیا، نافرمانی کی۔ اللہ اکبر۔ اور کروٹ کے بل داخل ہوئے، یعنی کہ لیٹ کر کروٹیں کھاتے ہوئے داخل ہوئے کہ ہمارا جو ہے سر جھکے نہیں اور ہم کعبہ کی طرف رخ کریں نہیں۔ سروں کو جھکانے کے بجائے اور نیچا کر لیا اور اونچا کر دیا، انہوں نے سروں کو جھکانے کے بجائے، نیچے کرنے کے بجائے انہوں نے فخر کے ساتھ اپنے سر بلند کر دیے اور سینے تان دیے، اللہ کی نافرمانی کی۔ حطہ کے معنی کچھ بزرگوں نے فرمایا کہ دروازہ ہے، اور کچھ نے کہا حطہ سے مراد بخشش ہے، معافی ہے، ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ بعض نے کہا کہ یہ امر حق ہے، یعنی کہ اللہ کے حق بجا کرتے جاؤ، نیکی بجا کرتے جاؤ۔ حضرت اکرم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، یعنی کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے جاؤ، کہتے جاؤ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یہ ورد کرتے جاؤ، کہتے جاؤ۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان میں گناہوں کا اقرار ہے کہ آپ اقرار کرو مولا ہم نے بہت ساری گناہیں کی تھی، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ حضرت حسن اور حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ نے اس کے معنی میں یہ کہا ہے کہ اللہ ہماری خطاؤں کو ہم سے دور کر دے، ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ پھر اس سے وعدہ کیا جاتا ہے اگر تم اس طرح بھی کہتے ہو کہ شہر میں جاؤ گے اور اس فتح کے وقت بھی اپنی بستی اور اللہ کی نعمت اور اپنے گناہوں کا اقرار کرو گے تو فرمائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم آپ کو معاف کر دیں گے، اور مجھ سے بخشش مانگو گے تو چونکہ یہ چیزیں مجھ سے بہت ہی پسند ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے بخشش مانگنا، اللہ فرماتے بخشش کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں، میں بخشش کو زیادہ پسند کرتا ہوں، اور جو میرے سامنے عاجزی کرتا ہے میں عاجزی کو بھی زیادہ پسند کرتا ہوں، میں تمہاری خطاؤں سے درگزر کروں گا۔ تو فتح مکہ کے موقع پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت نصر نازل فرمایا، اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر دی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو اس وقت تو اس میں یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ جب اللہ کی مدد آئے گی نا، آمد فتح ہوگا نا، تو لوگ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ دین الہی کی طرف لوگ جوگ ٹولے اور ٹولے بنا کر دین اسلامی کی طرف آتے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت فخر نہیں کرنا تو یہ میری وجہ سے آ رہے نہیں، اللہ نے فرمایا
فسبح بحمد ربک واستغفر، پھر آپ کیا کرنا؟ میری تسبیح بیان کرنا، میرا استغفار کرنا، واستغفر، رسول اللہ کو گمراہ پھر استغفار کرنا، میری ذکر کرنا، انہ کان توابا، اور ہم ہی ہیں توبہ قبول کرنے والے۔ تو فرمایا یہاں سے یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تسبیحات اور استغفار اور ساتھ یہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس نے حضرت عمر کے سامنے اس صورت کا ایک مطلب یہ بیان کیا کہ آپ نے فرمایا جب مکہ فتح ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر میں داخل ہونے لگے، مکہ میں داخل ہونے لگے، تو انتہائی تواضع اور مسکینی حالت میں، حتیٰ کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قصوہ جو اونٹنی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بجائے فخر ایک بڑے سالار کی طرح نہیں، ایک عاجز بندے کی طرح اپنا سینہ اونٹ کے ساتھ ملائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے، اور رسول اللہ کی زبان پہ تھے جاء الحق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے اور باطل کو پیش بھاگنے میں۔ جب مکہ فتح ہونے کے بعد حضور داخل ہوئے تو تواضع اور مسکینی کے اثر آپ پر زیادہ تھے، یہاں تک کہ سر جھکائے ہوئے تھے، اونٹی کے پلان سے سر لگ رہا تھا، اور شہر میں جاتے ہی غسل کر کے ضحیٰ کے وقت اٹھ کر یعنی چاند کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی نماز ادا کی، اور فتح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکریہ بھی کیا۔ دونوں طرح کے قول محدثین نے ذکر کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب ملک ایران فتح کیا، کسریٰ کے شاہی محلات میں پہنچے، اسی سنت کے مطابق 8 رکعتیں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے پڑھی، 2 رکعت کر کے اور 2 ایک سلام سے پڑھنے۔ بعض کا مذہب ہے کہ بعض نے یہ بھی کہا 8 ایک ساتھ ایک ہی سلام سے پڑھے، کوئی کہتا ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھے، کسی نے کہا کہ 8 اور 7 پڑھے ایک ہی سلام سے، واللہ اعلم بالصواب۔ صحیح بخاری شریف ہے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو حکم کیا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے حتہ کہتے ہوئے دروازے میں داخل ہو، لیکن انہوں نے بدل دیا، اپنے رانوں پر گھسیٹتے ہوئے حتہ کی بجائے انہوں نے جبتا فی شعر کہنے لگے، حتہ کے بجائے انہوں نے لفظ کو تبدیل کر دیا، حتہ کے بجائے انہوں نے کیا لگا ہفتہ فی شعر کہتے ہوئے جانے لگے۔ نسائی نے حضرت عبدالرزاق، ابو داؤد، مسلم شریف اور ترمذی شریف بہت سی حدیث بھی باختلاف الفاظ موجود ہیں اور سند صحیح ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جا رہے تھے، ذات الحنطل نامی گھاٹی کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا اس گھاٹی کی مثال بھی بنی اسرائیل کے اس دروازے جیسی ہے جہاں انہیں سجدہ کرتے ہوئے حتہ کہتے ہوئے داخل ہونے کو کہا گیا تھا اور ان کے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ حضرت برہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اعلان کیا سیقول السفہاء میں سفہاء، حضرت برہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیقول السفہاء میں جو لفظ سفہاء یعنی جاہلوں سے مراد، یہاں جو سفہاء کا لفظ ہے جاہلوں، اس سے مراد بھی یہود ہیں جنہوں نے اللہ کی بات کو بدل دیا، اللہ نے ایک کہا انہوں نے اور بدل دی۔ حضرت ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حتہ کے بدلے انہیں ہنزا یعنی حیا ان حمراء فیہا شعیرتن کہا تھا۔ ان کی اپنی زبان میں ان کے الفاظ یہ تھے کہ حتی سمعانا ازبت مذبا۔ ابن عباس بھی ان کی لفظی تبدیلی کو بیان فرماتے رکوع کرنے کے بدلے وہ رانوں پر گھسیٹتے ہوئے حتہ کے بدلے ہنزا کہنے لگے۔ واللہ اعلم بالصواب، یعنی کہ مطلب یہ کہ اس قول و فعل کا انہیں حکم دیا گیا تھا، انہوں نے مذاق اڑایا، ان کی استہزاء کی جو سری مخالفت اور معذرت تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا گرفت نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ظالموں پر ان کے فسق کی وجہ سے، ان کی گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہم نے آسمان سے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ رجس سے مراد جو کہ ہے وہ عذاب ہے، کوئی کہتا ہے کہ غضب ہے، اور کسی نے کہا کہ یہ طاعون کی بیماری مراد ہے جو اللہ نے ان کے اوپر نازل فرمایا۔ ایک مرفوع حدیث ہے کہ طاعون رجس ہے اور یہ عذاب تم سے اگلے لوگوں پر اتارا گیا تھا، اگلے جو طاعون ہے اگلے جو امتوں پر جو نازل ہوا طاعون ہے انہی پہ نازل ہوا تھا، تو بعد میں یہ ایک قوم پہ بھی نازل ہوئی تھی۔ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دکھ اور بیماری یہ رجز ہے، یعنی دکھ اور رنج، دماغ پہ بوجھ، یہ سارا کچھ یہ بھی رجز ہے جو نافرمانی کرنے کی وجہ سے لوگوں کو ملتی ہے۔
تم سے پہلے لوگ انہی سے عذاب دیے گئے تھے، یعنی ان کو وہ عذاب ملے تھے، تو آپ کو بھی یہی عذاب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے تمام اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو پہنچتے رہیں۔